نہیں، سائنس ایک مذہب ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سائنس ایک مذہب نہیں ہے. سائنس بلکہ تمام انسانیت یا کوئی دین نہیں ہے سائنس. ٹھیک ہے نا. سائنس صرف اور صرف ایک میتھڈالوجی ہے جس کے ذریعے ہم قدرت کو اور اپنے سماج کو سمجھ سکتے ہیں. اور سائنس لہٰذا تمام انسانیت کی ایک مشترکہ آپ کہیں انٹلیکچوئل پروڈکٹ ہے، مشترکہ کاوش ہے، نظریاتی کاوش ہے. کیونکہ سائنٹسٹ مسلمان بھی رہے، ابن سینا، ابن رشد، البیرونی، کتنے سارے مختلف سائنٹسٹ رہے، اور سائنٹسٹ کرسچنز بھی رہے ہیں، اور سائنٹسٹ ایتھیسٹ بھی رہے ہیں، اور ہندو بھی ہیں، اور بہت مختلف قسم کے سائنٹسٹ ہیں. جو بھی سائنٹسٹ ہو، اس کے جو بھی عقائد ہوں، جب وہ سائنس کرتا ہے تو اس کے لیے جو پیمانہ ہے سائنس کا وہ ایک ہی بن جاتا ہے. وہ ہندو کے لیے بھی وہی ہوتا ہے جو مسلمان کے لیے ہوتا ہے، جو کسی بھی مذہب کے بندے، اور ایتھیسٹ کے لیے بھی وہی ہوتا ہے جو کسی کٹر مسلمان کے لیے ہو. سب کے لیے ایک ہی ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایویڈنس سے، آپ نے شواہد سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کی تھیوری درست ہے یا غلط ہے. بہت سارے سائنٹسٹ ہیں ایتھیسٹ نہیں ہیں، حقیقت ہے. نیوٹن کا نام سنا آپ نے؟ نیوٹن ایتھیسٹ نہیں تھا. نیوٹن بڑا اسٹرانگ بلیور تھا، یونیٹیرین تھا. یعنی وہ ٹرینٹی کے فارمولا، جو کرسچینٹی میں ٹرینٹی کا فارمولا ہے نا، فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ، وہ اس میں نہیں بلیو کرتا تھا. جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی اس سے بڑا مختلف اس کا نقطہ نظر تھا، مگر وہ بڑا اسٹرانگ بلیور تھا. اس کی آپ نوٹ بکس دیکھیں تو اس کے اندر اس نے بڑی تفصیل سے اس پہ لکھا ہے. مگر جب وہ سائنٹسٹ کے طور پر سامنے آتا تھا تو وہ اپنی تھیوری کو شواہد سے اور حقائق سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا. اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. پاکستان کے نیوکلیر تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں ڈاکٹر عبدالسلام تھے، جن کو نوبیل پرائز بھی ملا. اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بڑے سخت بلیور ہیں، بڑے ہارڈ کور بلیور ہیں، اور آپ شاید جانتے ہو کہ وہ احمدی بھی ہیں. یہ بعد میں جا کے مجھے باتیں پتہ چلی. اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان کو ان کو جو تھیوریٹیکل فزکس میں پرائز ملا تو 3 لوگوں کو اکٹھے پرائز ملا. جو دوسرے 2 سائنٹسٹ تھے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے مذہبی عقائد کیا تھے، مگر وہ تینوں جب اکٹھے کام کر رہے تھے تو ان تینوں کے لیے پیمانہ ایک ہی تھا کہ انہوں نے اسٹرانگ نیوکلیر فورس اور ویک نیوکلیر فورس کی میتھمیٹکس کر کے دکھانا تھا کہ ان کا کیا تعلق ہے. پیمانہ تینوں کے لیے ایک ہی تھا. پوری دنیا کے لیے پیمانہ ایک ہی ہے کہ کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس آپ کی تھیوری کے پیچھے. سیدھی سی بات. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی سائنٹسٹ، اس کا جو مذہبی عقیدہ ہے وہ کچھ بھی ہو، جب وہ ایز اے سائنٹسٹ سوچتا ہے تو اس کے لیے پیمانہ یہی بن جاتا ہے کہ آپ نے حقائق کو دیکھنا ہے اور شواہد کو دیکھنا ہے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا ہے. اور سب کے لیے، وہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. سائنس کی اپلیکیشن جب ہم تاریخ اور سوسائٹی پر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی تھیوری لیں سیاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، تو ہمیں اس کو شواہد سے اور حقائق سے ثابت کرنا ہوگا، عقیدے سے ثابت نہیں کرنا ہوگا. بس اتنی سی بات ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں. ہم سب کا یہ کہنا ہے کہ سائنس اچھی چیز ہے. اچھی چیز ہے نا. سائنس کی ترقی ہے تو یہ پروجیکٹر آپ کے سامنے چل رہا ہے. سائنس کی ترقی ہے تو یہ ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے. سائنس کی ترقی ہے تو یہ بجلی آ رہی ہے. ایسے ہی ہے نا. سائنس کی ترقی ہے تو یہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا سائنس غلط ہے، ہم نے نہیں سائنس کرنی. نہیں، ایسے نہیں. یہ غلط نقطہ نظر ہوگا. اگر کوئی یہ نقطہ نظر رکھے کہ سائنس کو وہ رد ہی کر دے تو ایسے تو نہیں ہے. سائنس ایک میتھڈالوجی ہے، ایک اپسٹمالوجی ہے. اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. جب ہم اس کو پریکٹس کریں تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس کا جو پیمانہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے، فیکٹس اور ایویڈنس. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. باقی جو آپ کے عقائد ہیں وہ آپ کے عقائد ہیں. آپ ہو سکتا ہے مسلم ہوں، کرسچن ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بدھسٹ ہوں، جو مرضی ہوں. ٹھیک ہے، نو پرابلم. ہماری پارٹی جو ہے وہ تمام لوگوں، انسانوں کی پارٹی.
ہماری پارٹی صرف مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے. اس میں مسلمان بھی آ سکتے ہیں, اس میں سکھ بھی آ سکتے ہیں, اس میں کرسچن بھی آ سکتے ہیں, اس میں بدھسٹ بھی آ سکتے ہیں, کسی بھی مذہب کا بندہ آ سکتا ہے. صرف ہم کیا پوچھتے ہیں اس سے؟ ہم یہ نہیں کہتے اسے کہ تم اپنا مذہبی عقیدہ چینج کرو پھر تم ہماری پارٹی میں آ سکتے ہو. نہیں, ہم مذہبی پارٹی جمعیت علماء اسلام وہ فرض کریں, ٹھیک ہے, ان کا اور مشن ہے. ان کا مشن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیوبندی بننا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ان کے اپنے کچھ استاد ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پڑھنا چاہیے. آج کل میں بھی بہت دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو پڑھ رہا ہوں, اس کو ریسرچ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے. ایسے ہی ہے نا جی, مطلب قرآن اور حدیث تو ہے اپنی جگہ, مگر اس کے علاوہ بھی ان کے سورسز ہیں آپ کہہ لیں, یا ان کی وہ تقلید کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بریلوی ہیں تو ان کے اپنے کچھ اسکالرز ہیں, ان کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. اہل حدیث کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے جن کو اب وہابی کہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا. جماعت اسلامی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو جب یہ جو ساری سیاسی پارٹیاں جن کے میں نے نام لیے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف نمبر 1 تو آپ کو مسلمان کریں, مگر نمبر 2 آپ کو اس فرقے کے ساتھ جوڑیں جو ان کا ہے, چاہے وہ دیوبندی ہو یا وہ بریلوی ہو یا وہ اہل حدیث ہو یا وہ کچھ اور ہو. جبکہ مزدور کسان پارٹی یہ کام نہیں کرتی. اس میں بریلوی بھی آ سکتے ہیں, اس میں دیوبندی بھی آ سکتے ہیں, اس میں اہل حدیث کے لوگ بھی آ سکتے ہیں, اس میں شیعہ بھی آ سکتے ہیں, اس میں اہل سنت والجماعت بھی آ سکتے ہیں, اس میں کرسچن بھی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, اس میں تمام وہ لوگ آ سکتے ہیں جو کہ مظلوم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو کہ سرمایہ داری جاگیرداری نظام کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ اس پارٹی میں آتے ہیں تو یہ پارٹی ان کو یہ نہیں کہتی کہ آپ نے اپنا مذہبی عقیدہ چھوڑنا ہے, آپ نے یہ والا مذہبی عقیدہ اڈاپٹ کرنا. نہیں, ہم کہتے ہیں کہ نو پرابلم, ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے. وہ مقصد ہے استحصال کا خاتمہ. کس کا خاتمہ؟ ظلم و جبر استحصال کا خاتمہ. اس کو ممکن بنانے کے لیے میرے پیارے دوستوں, اگر ہم سارے دیوبندی اکٹھے کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہم سارے بریلوی اکٹھے کر لیں تب بھی یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہم سارے پاکستانی اکٹھے کر لیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, تب بھی یہ ممکن نہیں. ہمارا نعرہ ہے کہ ہم نے دنیا بھر کے محنت کشوں کو اکٹھا کرنا ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے, کیونکہ دنیا بھر کے سرمایہ دار اکٹھے ہیں اپنے نظام کو بچانے کے لیے. وہ کرسچن ہو یا مسلمان ہو, وہ سکھ ہوں, ہندو ہوں, عیسائی ہوں, وہ سرمایہ دار ہیں تو اپنے نظام کو بچانے کے لیے وہ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ہم ان کے خلاف کامیابی تبھی حاصل کریں گے جب ہم بھی دنیا بھر کے محنت کشوں کو اکٹھا کریں گے. اب دنیا بھر کے محنت کش میرے پیارے پیارے دوستوں اکٹھے نہیں ہوں گے اگر آپ ان کو اکٹھے بٹھا کے پہلے عقیدہ پڑھانا شروع کریں گے. 1400 سال میں مسلمان نہیں اکٹھے ہو سکے. آج تک مسلمانوں میں شدید اختلاف چل رہا ہے. شیعہ اور سنی آپ کے سامنے. پارا چنار میں 5 ٹیچروں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے ساتھ جو کچھ کیا, آپ نے سنا اس کے بارے میں؟ کانوں کو بندہ ہاتھ لگا لے. آج کل میں پڑھ رہا ہوں دیوبندی اور بریلوی کے درمیان جو اختلاف ہے, وہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے فتوے لگائے ہوئے ہیں. دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ بریلوی شرک کرتے ہیں. تو شرک اسلام میں سب سے بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے. ایسے ہی ہے, وہ کہتے ہیں شرک کرتے ہیں تو کافر ہیں. اور بریلوی دیوبندیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت کافر ہیں. ان کے بھی فتوے موجود ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. ایسے میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ آپ جانتے ہیں اس بارے میں؟ شاکنگ بات ہے. اچھا, میں نے یہ بھی پڑھا, جماعت اسلامی ایک پارٹی, وہ جو کتاب ہے خلافت اور ملوکیت, میں نے وہ فتوے پڑھنے شروع کیے. دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب نے فتوے لگائے ہوئے مودودی پہ کہ یہ تو
جو کہہ رہا ہے بالکل غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ اس میں کچھ تاریخی شخصیات ہیں، ان پر تنقید ہے اس کے اندر، جس کی بنیاد پہ تمام جو دیوبند ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل بات ہے. آپ کو پتا ہے نا اس بارے میں؟ اسی طرح اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں تمام جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں وہ سبھی کافر ہیں. اچھا آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، سب کہتے ہیں، جتنے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں احمدی کافر ہیں. آپ کو شاید یہ بات نہیں پتا ہوگا، احمدی کہتے ہیں سب مسلمان کافر ہیں. آپ کو پتا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ شاکنگ قسم کی بات ہے. تو اس طرح نہیں ہم اکٹھے ہوں. اچھا پھر ہم سب مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں بس باقی ساری دنیا کافر ہے. یہ ایک قسم کی، مطلب میں تو سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ یہ ایک ہم اس قسم کے مینٹل ٹریپ میں پھنس گئے ہیں جس کی نتیجے میں ہماری گریٹ سیولائزیشن تباہ و برباد ہو گئی. کافر فیکٹری جو ہم نے بنائی ہوئی کہ ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانا، اس میں کچھ نہیں نکلے گا، کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس ساری ڈیبیٹ کو کہنا ٹھیک ہے آپ یہ علمی گفتگو جاری رکھیں، مگر ہم دنیا بھر کے محنت کشوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اس ظلم، استحصال اور جبر کے خلاف دنیا بھر کے محنت کش اکٹھے ہوں اس نظام کے خلاف. اور کس بنیاد پہ اکٹھے ہوں گے، کس طرح اکٹھے ہوں گے، کس طرح یونٹی پیدا کریں گے؟ کوئی یونٹی پیدا ہو سکتی ہے اگر بندہ یہاں آ کے بیٹھے اور میں کہوں گا اصل میں شکر ہے آپ آئے، مگر در حقیقت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کافر ہیں. کیا یونٹی پیدا ہوگی؟ پھر وہی یونٹی تباہ ہو جائے گی. نہیں، یہ طریقہ نہیں. طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے مذہبی عقائد ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. کس بنیاد پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں؟ لہٰذا سائنس کی بنیاد. یہ بیسس ہے کہ آپ کہیں کہ فار یو یور ریلیجن، فار می مائی ریلیجن، آؤ مل کر اس نظام کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں، جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں. اگر کوئی کہے کہ پھر کیا کرائٹیریا ہوگا، کس طرح کریں گے، ہم کہیں گے جی شواہد اور حقائق کی بنیاد پر بحث کریں گے، بات کریں گے کہ اس نظام کو کس طرح سے تبدیل کرنا ہے. سائنس کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں.